بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صلى الله ایک مرتبہ اور بلند مدرسہ حسینی کے طالب علموں اور میرے عزیز ساتھیوں، یہ میرے دو خطاب کے فقرے ممکن ہے بعض اہل ذوق و کرام گزرے ہیں، اس لیے کہ مجمع میں مجھ سے خود بھی ہیں، بچے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، جوان بھی ہیں، میرے ہم عمر بھی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ مجھ سے بزرگ حضرات بھی نظر آ رہے ہیں۔ جو سن میں بزرگ ہوں اردو میں انہیں عزیز کہہ کے خطاب نہیں کرتے، اردو کا محاورہ ہے، لیکن بعض چیزیں بعض محافل میں خصوصیت رکھتی ہیں۔ بعض حریم ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں قدم رکھنے کے بعد وقت کا، سن کا، سال کا، شب و روز کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ مولانا آپ اوپر تشریف لیں، اوپر تشریف۔ محمد وآل محمد بالکل اسی طرح جیسے ماہ و سال کا نسبی اعتبار کوئی اعتبار نہیں رکھتا، اسی طرح بعض مدرسے ایسے ہوتے ہیں کہ ہم جیسے خاکی بندوں کے لیے جب تک بھی پڑھتے رہیں اس میں طالب علم ہی رہتے ہیں۔ یہ بھی فرق ہے نا، بڑا فرق ہے۔ دنیا کے مدارس و مکاتب میں آپ تشریف لے جائیں تو ایک منزل وہ آتی ہے کہ جہاں مکتب کا دروازہ آپ کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ توجہ رکھیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ ایک منزل وہ آتی ہے، یونیورسٹی میں بھی چلے جائیے، ابھی آپ نے پی ایچ ڈی کر لی، پوسٹ ڈاکٹریٹ کر لیا، اب اس کے بعد پڑھنے کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے معنی ہے کہ دنیاوی درسگاہ نے بتا دیا کہ ہماری حد یہیں تک ہے۔
یہ صرف مدرسہ حسین علیہ السلام ہے. یہاں کوئی حد یقف نہیں ہے. جو صبح کی مجلس میں گزارش کر رہا تھا کہ اگر انسان اپنے اندر وہ مزاج پیدا کر لے کہ جو اسے معلوم ہو اسے معمول بنا لے، معلوم کو معمول بنا لے، علم کو عمل بنا لے. اگر یہ مشق، یہ ممارست پیدا ہو جائے، اگر یہ زندگی کا ملکہ بن جائے کہ جتنا علم حاصل ہو اسے عمل میں تبدیل کر دیا جائے، عمل میں ڈھال دیا جائے، تو وہ سطح عمل پہلے والے سطح علمی سے برتر سطح علمی تک پہنچا دیتی ہے. اور پھر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. معراج روح بشری کے لیے یہی سلم ہے، یہی معراج ہے. معراج و سلم یعنی سیڑھیاں. دیکھیے جسم کے بلندی تک جانے کے لیے سیڑھیوں کی ضرورت ہوتی ہے نا. معراج کے ایک معنی لغت میں سیڑھی کے لیے ہیں. ڈکشنری اٹھا کے دیکھیے وہاں جا کئی معنی وہاں ایک سیڑھی کے معنی. سلم وہ بھی سیڑھی کے معنی ہے. ممبر کسے کہتے ہیں؟ مجھے خیال آتا ہے کہ کہیں میں نے لفظ ممبر کی تشریح سے پہلے بھی کی ہے. آج کل اردو زبان میں سب لوگ ممبر میم سے لکھتے ہیں، میم میم بے رے. یہ ممبر جو ہے نا میم میم بے رے، یہ اردو والا ممبر نہیں ہے، یہ انگریزی سے آیا ہے. یعنی کسی کمیٹی کے ممبر، کسی انجمن کے ممبر، عضو، رکن، یہ جو ممبر ہے یہ میم میم بے رے نہیں ہے، میم نون بے رے. عربی کے روٹ ورڈ نبرہ سے ممبر ہے، منبر. یہ ممبر کے معنی بھی ہیں کہ انسان کو بلندی تک پہنچانے والا. اس ممبر کا تعلق بلندی سے ہے، بلندی تک پہنچانے والا. اب یہ اور بات ہے زبان تک کہتے ہیں کہ جب کوئی بات بے ساختہ آ جائے تو روکنی نہیں چاہیے. اور یہیں کراچی میں ایک بزرگ مجھے ملے تھے، فیض آباد کے تھے، شاعر تھے، غالباً سحر فیض آبادی. اور انہوں نے اپنا مجموعہ کلام مجھے عنایت فرمایا. بہت اچھے اشعار تھے اس میں، اور اس میں ایک شعر یہ تھا جس میں لفظ ممبر آیا تھا. دیکھیے میرا یہ جملہ یاد رکھیے گا کہ میں داد کے لیے مجلس نہیں پڑھتا ہوں. بعض حضرات یہ مجالس کی کامیابی کا معیار یہ سمجھتے ہیں کہ کس مجلس میں کتنی واہ واہ ہوئی ہیں، کتنے نعرے لگے. یہ مجالس کا معیار ہے؟ توجہ ہے میں کیا عرض کرتا ہوں؟ اور میں ایک بات اور عرض کرتا ہوں، ممبر پر آنے کے لیے جتنی جرأت آپ کو خوش کرنے کی ہونی چاہیے اس سے زیادہ جرأت آپ کو ناراض کرنے کی بھی ہونی چاہیے. خیر بس اب یہ دو فقروں میں جو کچھ ہے وہ ہے. وہ جو شعر سنانے کے لیے تمہید میں نے یہ جملے کہے وہ کیا عمدہ شعر کہا ہے. کہتے ہیں کہ ممبروں پر ہیں پیشور ذاکر، ممبروں پر ہیں پیشور ذاکر، کس بلندی پر کیسی پستی ہے. بس اتنی ہی داتے نہیں تھی آپ کو. اس شعر پہ اس سے زیادہ ہو بھی نہیں سکتی تھی. اس شعر پر اس سے زیادہ ہو بھی نہیں سکتی تھی. ممبروں پر ہیں پیشور ذاکر، کس بلندی پر. ممبر کی بلندی
کیسی پستی ہے. لیکن ایک بات ہے، اور وہ بات یہ ہے، یہ بھی معصوم علیہ السلام کے ارشاد سے مقتبس ہے. ایک اور بلندر صلوات پڑھیں. معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرو. علم کی خصوصیت یہ ہے، علم حاصل کرو. اگر وہ علم ہے، سچا علم ہے، حقیقی علم ہے، تو تم دنیا کے لیے بھی حاصل کرو گے تو وہ حق تک پہنچا دے گا. علم کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر تم نے دنیا کے لیے بھی حاصل کیا تب بھی وہ تمہیں پہنچائے گا حق تک. اور اگر کوئی حق تک نہ پہنچے اور مدعی علم ہو تو سمجھنا چاہیے اس کے پاس علم نہیں ہے، کچھ معلومات ہیں، فریب جہل ہے، علم نہیں ہے. ممکن نہیں ہے کہ علم باب علم سے جدا ہو جائے، ممکن نہیں ہے کہ علم شہر علم سے جدا ہو جائے. ذات شے کو، حقیقت شے کو خود اس ذات سے سلب نہیں کیا جا سکتا. کیسے ممکن ہے؟ بہرحال یہ تمہید میں نے کچھ جملے عرض کر دیے، اس لیے کہ عرض یہ کر رہا تھا کہ روح کے ارتقاء کے لیے یہ لکڑی کے اور پتھر کے جو ممبر بنتے ہیں یا سیڑھیاں بنتی ہیں، یہ سلم، یہ معراج، یہ ممبر، یہ پلیٹ فارم، یہ کرسی، یہ عرش جو ہم بناتے ہیں مادی، یہ جسم کو تو بلندی تک پہنچا دیتے ہیں، مگر روح انسانی کو بلندی تک نہیں پہنچاتے. اگر روح انسانی کو بلندی تک پہنچانا ہے تو اس کے لیے جیسی چیز ہوتی ہے ویسے ہی ظرف ہوتا ہے. جیسا راکب ہو ویسا مرکب ہو. روح کو بلندی تک جانے کے لیے پتھر کی یا لکڑی کی یا لوہے کی سیڑھیاں درکار نہیں ہیں، اسے صرف علم و عمل کی سیڑھی درکار ہے. علم حاصل کرو روح بلند ہوگی، عمل کرو روح اور بلند ہو جائے گی. پھر علم حاصل کرو، وہ عمل خود ایک بلندتر علم تک پہنچائے گا، وہ بلندتر علم ایک اور بلندتر درجہ عمل تک پہنچائے گا. یہ وہ ممبر ہے کہ جو ارتقاء روح کے لیے، ارتقاء روح کے لیے. یہ ارتقاء اور عروج کی بحث اس لیے سامنے آ گئی کہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے وہ آیت قرآن مجید میں اسراء و معراج پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. ایک اور بلندر صلوات. معراج پیغمبر، اولا وجود مبارک و مقدس پیغمبر کو اپنے وجود سے قیاس نہ کیجیے گا. ہمارا جسم خاکی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کو اپنے جسم پہ قیاس نہ کیجیے گا. پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، حضور کے جسم مبارک کو بھی اپنے جسم پر قیاس نہ کیجیے گا. خود تمام عالم اسلام کے نزدیک جو چند صحیح السند روایتیں ہیں جسے کوئی بھی ضعیف نہیں قرار دے سکتا، چند چیزوں کی طرف میں اشارہ کروں گا، صرف چند چیزیں. مثلا یہ صحیح السند حدیث ہے، اس کا کوئی منکر نہیں ہے. حضور نے فرمایا میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں اسی طرح میں پیچھے دیکھتا ہوں. یعنی پیچھے دیکھنے کے لیے مجھے سر کو پیچھے کی طرف موڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی.
اچھا یہ کسی مادی آنکھ اور مادی سر اور مادی جسم کے انسان کے لیے ممکن ہے؟ کتنی ہی قوی نگاہ ہو، مگر ممکن ہے کہ جس طرح ہم آگے دیکھ رہے ہیں اسی طرح پیچھے دیکھتے رہیں؟ ممکن نہیں ہے نا۔ اس کے معنی کیا ہے؟ اسی سے یہ تمام مکاتب کے نزدیک یہ حدیث ثابت ہے۔ دوسری حدیث فرماتے ہیں میں بظاہر سوتا ہوں، سوتا ہوا نظر آتا ہوں تمہیں، مگر جیسے تم سونے میں غافل ہو جاتے ہو میں غافل نہیں ہوتا۔ سب کے نزدیک مسلم ہے، یہ سب کے نزدیک مسلم ہے کہ میں سوتا ہوں آنکھیں بند ہوتی ہیں، مگر جیسے تم سوتے ہو تو غافل ہو جاتے ہو، تمہیں کچھ خبر نہیں ہوتی، ہمیں سب خبر ہوتی ہے۔ آنکھیں بند ہوتی ہیں، بظاہر سو رہا ہوتا ہوں مگر میں غافل نہیں ہوتا۔ یہ کون سی کیفیت ہے؟ اعلان فرما رہے ہیں، اور اس کا تجربہ دنیا نے بارہا کیا۔ یہی دو چیزیں کافی ہیں حقیقت جسمانی پیغمبر کو بھی سمجھنے کے لیے۔ کسی بھی سائنسداں سے، کسی ڈاکٹر سے، کسی طبیب سے پوچھ لیجئے، یہ جو نظام جسم ہے اس کو برقرار رہنے کے لیے نیند بھی ضروری ہے، اور نیند کی وہ تمام خصوصیتیں ضروری ہیں۔ غفلت کا طاری ہونا ضروری ہے، آس پاس کے ماحول سے بے خبر ہو جانا ضروری ہے۔ اگر کوئی اس طرح کی گہری نیند نہیں سو سکتا تو اس کی زندگی مشکل ہو جائے گی۔ حضور فرما رہے ہیں میں لیٹتا ہوں، سوتا ہوں بظاہر، مگر غافل نہیں ہوتا تمہاری طرح۔ کیا یہ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ جسے تم کہتے ہو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ وہ اونگتا ہے نہ وہ سوتا ہے، جو اس کی شان ہے وہی شان اس کے نمائندے میں بھی پائی جاتی ہے۔ جو شان اس کی ہے۔ اس صبح کے بیانات سے بھی یہ مضمون مربوط ہے، اور اپنی جگہ ایک مستقل گفتگو بھی ہے۔ یہ گفتگو آئے گی صبح کی مجلسوں میں، حیات کی تعریف میں، حیات کی بحث میں آئے گی، اور یہ پھر جملے میں مکرر عرض کروں گا کہ یہ کون سی شان ہے؟ سو رہے ہیں مگر نہیں سو رہے ہیں۔ جیسے پیغمبر نے فرمایا تھا، اور سب کو تسلیم ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حضور سوتے ہیں، سوتے ہوئے نظر آتے ہیں مگر سوتے نہیں ہیں۔ حضور میں یہ شان اس لیے ہے کہ حضور اسم مبارک الحی کے مظہر ہیں، اور یہی شان حضور کے جانشین میں بھی ہے۔ اس لیے تو آپ کہتے ہیں کہ زندگی بھر امیر المومنین علیہ السلام کبھی سوئے نہیں۔ اچھا کبھی سوئے نہیں، مگر اکثر لوگوں نے سوتے ہوئے دیکھا۔ جنہوں نے سوتے ہوئے دیکھا انہوں نے ظاہری آنکھوں سے امیر المومنین کو بستر پر لیٹے ہوئے دیکھا، مگر اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ امیر المومنین سو رہے تھے۔ ایک مرتبہ ضرور سوئے، ایسا سوئے کہ سب کو حیرت میں مبتلا کر دیا، زمین تا آسمان، فرشتوں کو بھی حیرت ہوئی۔ علی سو رہے ہیں، علی سو رہے ہیں۔ یقیناً وہ شب عجیب شب تھی، لیکن اس شب کا خواب بھی ابھی تک میں نے ممبر پر صرف یوں ہی، جسے کہتے ہیں نا عام لب و لہجے میں پاسنگ ریفرنس، یوں ہی حوالہ دے کے بڑھ جاتا ہوں، اور آج بھی بڑھ گیا ہوں۔ اس شب کے خواب پر بھی کبھی گفتگو ہوگی۔ شب ہجرت بستر پیغمبر پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اسم مبارک الحی کے مظہر ہیں، اور یہی شان حضور کے جانشین میں بھی ہے۔ اس لیے تو آپ کہتے ہیں کہ زندگی بھر امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کبھی سوئے نہیں۔ اچھا، کبھی سوئے نہیں، مگر اکثر لوگوں نے سوتے ہوئے دیکھا۔ جنہوں نے سوتے ہوئے دیکھا انہوں نے ظاہری آنکھوں سے امیر المومنین کو بستر پر لیٹے ہوئے دیکھا، مگر اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ امیر المومنین سو رہے تھے۔ ایک مرتبہ ضرور سوئے، ایسا سوئے کہ سب کو حیرت میں مبتلا کر دیا، زمین تا آسمان، فرشتوں کو بھی حیرت ہوئی۔ علی سو رہے ہیں، علی سو رہے ہیں۔ یقیناً وہ شب عجیب شب تھی، لیکن اس شب کا خواب بھی ابھی تک میں نے ممبر پر صرف یوں ہی، جسے کہتے ہیں نا عام لب و لہجے میں پاسنگ ریفرنس، یوں ہی حوالہ دے کے بڑھ جاتا ہوں، اور آج بھی بڑھ گیا ہوں۔ اس شب کے خواب پر بھی کبھی گفتگو ہوگی۔ شب ہجرت بستر پیغمبر پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امیر المومنین علیہ السلام کا سونا، اس پر بھی کبھی گفتگو ہوگی۔ امیر المومنین کی بیداری بھی معجزہ ہے، امیر المومنین کا بستر پہ لیٹ جانا بھی معجزہ ہے۔ بہت سے حضرات نے اس پہ گفتگو کی ہے، مگر ابھی بہت گفتگو کی گنجائش ہے، اس لیے کہ بقول کسے تا قیامت کھلا ہے باب سخن، راہ مضمون تازہ بند نہیں۔ اردو کے بہت بڑے استاد شاعر نے کہا ہے، جنہیں آدم شعراء اردو کہا جاتا ہے، راہ مضمون تازہ بند نہیں، تا قیامت کھلا ہے باب سخن۔ تو مضامین کا سلسلہ تو جاری رہے گا انشاءاللہ، لیکن اس وقت ظاہر وقت کی رعایت پیش نظر ہے۔ ہر چند کے بانی مجلس جناب سید اختر ضامن صاحب کے خلوص اور ان کے اصرار کی کیفیت الگ ہوتی ہے، اور ہمارے جناب سید نجم الحسن جعفری صاحب کے اصرار کی کیفیت بھی عجب ہوتی ہے۔ وہ اس وقت مریض ہیں، اور آج پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ اس مجلس میں تشریف نہیں لائے ہیں۔ آپ حضرات ان کی صحت کے لیے خصوصی طور پہ دعا فرمائیں۔ اب وہ کل سے اعلان کر رہے تھے اپنے احباب کے درمیان کہ کل اختر ضامن صاحب کے ہاں کی مجلس مولانا کم سے کم 2 گھنٹے تو پڑھیں گے، لیکن آپ حضرات مطمئن رہیں، بات وقت کی نہیں ہوتی، بات مضمون کی ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغمبر کو، اپنے حبیب کو، اپنے عبد کو، اپنے محبوب کو زمین تا عرش، وہ سیر جو دوسروں سے ممکن نہیں ہے، وہ لمحوں میں سیر کرا دی۔ اس سیر میں یہ نکتہ پوشیدہ ہے کہ وقت کی اہمیت نہیں ہے، ادھر سے عطا کیا ہو رہا ہے اس کی اہمیت، ادھر سے کیا عطا ہو رہا ہے اس کی اہمیت ہے، وقت کی کوئی اہمیت نہیں۔ زیادہ وقت صرف ہوا یا کم وقت صرف ہوا اس کی اہمیت نہیں ہے، اہمیت یہ ہے کہ اس وقت میں حاصل کیا ہوا، کتنا ہوا۔ یہ وقت نسبی ہے۔ وقت پر بہت سے فلاسفہ نے گفتگو کی ہے، بہت سے سائنسدانوں نے گفتگو کی ہے، ٹائم کی حقیقت کیا ہے، ٹائم کا نیچر کیا ہے، اور فلسفہ زمان پر گفتگو ضروری بھی ہے بطور خاص معراج کی بحث میں، اس لیے کہ ٹائم ریفرنس اس میں آتا ہے۔ کیا ارشاد فرمایا ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام
پاک ہے وہ ذات، منزہ ہے وہ ذات، مقدس ہے وہ ذات، مادی علائق سے برتر ہے وہ ذات، مادہ و مادیات، مکان و مکانیات، زمان و زمانیات سے برتر ہے، منزہ ہے وہ ذات جو راتوں رات کے ایک مختصر سے وقفے میں اپنے بندے کو لے گئی۔ یہ چونکہ آیت میں آ گیا ہے مختصر سا وقفہ، اس لیے زمان کی بحث لازم ہے۔ آیت میں دونوں حوالے ہیں، خدا کی قسم اس آیت کی عجیب و غریب شان ہے، نہ جانے میں طالب علمانہ عاجزی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، میں نے کئی مرتبہ معراج پہ گفتگو کی ہے، مگر اب جو جملہ کہنے جا رہا ہوں آج سے پہلے کسی تقریر میں نے یہ جملہ نہیں عرض کیا تھا۔ تنہا یہ آیت ایسی آیت ہے جس میں زمان اور مکان اور لا زمان و لا مکان دونوں کی حقیقت سمو کی رکھی ہے۔ ایسا حکیمانہ بیان اور ایسا دلاویز، بشرطے کہ عربی زبان کا ذوق ہو کسی کو، اس عربی کا جو قرآنی عربی ہے، اور اس عربی کو اس لہجے میں سنے کوئی جو ہاشمی لہجہ ہے۔ زمان کا حوالہ بھی ہے اور اسی حوالے کے ساتھ لا زمان کی طرف بھی ذہن کو منتقل کیا گیا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ۔ زمان کی بحث آگئی تو ایک جملہ عرض کر دوں، اسے یاد رکھیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات گرامی سے متعلق کہا جاتا ہے ازلی ہے اور ابدی۔ یہ الفاظ سنتے ہیں نا، ازل اور ابد۔ جب ازل و ابد سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں لکھتے ہیں تو کیا معنی، کیا مفہوم ذہن میں ہوتا ہے؟ میں طالب علم ہوں تو طالب علمانہ ہی تو بات کروں گا۔ آزمائش میں مبتلا ہو گئے آپ، یوں ہی کہہ رہا ہوں، ضروری نہیں کہ واقعاً آپ اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیں۔ ازل جب کہتے ہیں اس سے کیا مراد ہے؟ ابد جب کہتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے؟ شعر میں، ادب میں، فلسفے میں، دینیات میں ازل ابد، ازل ابد، ازل ابد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ازلی ہے، ابدی ہے۔ جب ازل کہتے ہیں، لفظ ازل، تو کیا مراد ہے؟ سمجھتے ہیں زمانے کا آغاز، یہی سمجھتے ہیں نا۔ ابد یعنی زمانے کا انجام۔ جیسے ہی آغاز کہا ایک محدود وقت کا تصور پیدا ہوا، ازلیت وہیں ختم ہو گئی۔ جیسے ہی ابد کہہ کر آپ نے زمانے کے سلسلے کے آخری ٹکڑے کا تصور کیا، ویسے ہی ابدیت ختم ہو گئی۔ توجہ ہے؟ جہاں محدود ہونے کا تصور پیدا ہوا وہاں ازلیت ختم ہو گئی۔ تو آپ ازل کہہ کر ازلیت کی نفی کرتے ہیں۔ ابد کا ظاہر حسین ہے، اس سے زیادہ اس کا باطن حسین ہے، اور اس کا باطن اس سے زیادہ حسین ہے، اور اس باطن کا باطن اس سے زیادہ حسین ہے، اور اس باطن کا باطن اس سے زیادہ حسین ہے۔ عزیزان گرامی، جوانان عزیز، میرے ذہین نوجوان یہ جملہ سنیں اور یاد رکھیں۔ بہت سے مقامات پر قرآن مجید میں اور احادیث شریفہ میں جو سماوات کا ذکر ہے، آسمانوں کا ذکر ہے، آسمانوں کا ذکر جب آتا ہے تو آپ سر اٹھا کر اوپر نہ دیکھا کریں۔ یاد رکھیے گا یہ جملہ، سر اٹھا کے اوپر نہ دیکھا کریں۔ یہ سماوات محدود ہیں۔ گریبان وجود میں منہ ڈال کر جھانکنے کی کوشش کریں اپنے اندر، اللہ نے آپ کے وجود میں کتنے آسمان خلق کیے ہیں۔ یہ شاعری نہیں ہے، یہ شاعری نہیں کر رہا ہوں، یہ خطیبانہ سخن گستری نہیں ہے۔
آپ کے وجود میں، آپ کے باطن میں کتنے آسمان ہیں، کتنے آسمان ہیں آپ کے وجود میں. اور حق سبحانہ و تعالی کی ذات گرامی تک پہنچنے کے لیے یہ جو آپ کے خارج میں فضا ہے اور آسمان، اس میں ٹریول کرنے سے اللہ نہیں ملے گا. وجود کے اندر جو آسمان ہے اس میں سفر کرنے سے خدا ملے گا. باہر سفر کرنے سے خدا تھوڑی ملے گا. یہ بڑا مغالطہ ہے. یہ آپ کے وجود کے اندر. اور یہ بات بھی کس نے کہی؟ حضرت امیر المومنین مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے. ارے بھائی علی کا تذکرہ ہے تو بلند صلوات ہونی چاہیے. حضرت نے فرمایا ہے 4 شعر کا ایک قطع ہے جو حضرت کے سے منسوب دیوان میں موجود ہے، اس کا ایک ہی شعر بے پناہ ہے. فرماتے ہیں اتزعم انک جرم صغیر وفیکم طوى العالم الاکبر. کیا تم اپنے کو، اے انسان، اے بشر، کیا تم اپنے کو ایک چھوٹا سا مادی جرم سمجھتے ہو؟ ایک چھوٹا سا مادی وجود، حقیر سا مادی وجود؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. حال یہ ہے تمہارا کہ وَفِيكَمْ طَوَى الْعَالَمُ الْأَكْبَرُ، تمہارے اندر عالم اکبر کو پوشیدہ کر دیا گیا ہے. تو یہ عالم اصغر ہے جو باہر نظر آ رہا ہے. یہ پورا کاسموس، یہ کاسمولوجی، یہ عالم اصغر ہے. عالم اکبر آپ کے اندر پوشیدہ ہے. اور اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو پھر اس جملے کو اس نقطہ نظر سے بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ جو مولا کائنات نے فرمایا سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو اور میں آسمان کے راستوں سے زمین کے راستوں کی نسبت زیادہ واقف ہوں. جب علی کہہ رہے ہیں مطلقاً آسمان کے راستے، یہ جو باہر آسمان نظر آ رہے ہیں یہ تو علی کے لیے زمین کی منزلت رکھتے ہیں. ارے جسے تم آسمان سمجھتے ہو یہ علی کے قدموں کے نیچے کی زمین ہے. اس آسمان کو تلاش کرو جسے علی آسمان کہتے ہیں. عموماً آپ اس طرح کے بیانات سے مانوس نہیں ہیں. بظاہر آپ کی ظاہری سماعتیں مانوس نہیں ہیں، گوش دل مانوس ہے. آپ کا گوش دل مانوس ہے. یہ سماعت ظاہری جو ہے شاید مانوس نہ ہو. یہ بحث بہت اہم ہے. آج ہر فرد جا کر یہ سوچے کہ اس نے کبھی سوچا جب بھی آسمان کا لفظ آیا باہر دیکھا، جب بھی آسمان کا لفظ آیا باہر ہی دیکھا نا. آسمان کو تلاش کرنے کے لیے اندر دیکھنے کی ضرورت ہے. وہ لامتناہی ہے، یہ متناہی ہے، یہ محدود ہے، وہ لامحدود ہے. مجھے یقین ہے کہ یہ عادتاً سبحان اللہ نہیں کہہ رہے ہیں. بعض حضرات نے ہو سکتا ہے ان کا تخلصی سبحان اللہ رکھ دیا ہو، بعض حضرات نے واہ واہ ان کا تخلص رکھ دیا ہو، لیکن ان کی واہ واہ میں، ان کی سبحان اللہ میں جو عشق اہل بیت ہے، پروردگار آپ سب کو سلامت رکھے. بحث کہاں سے کہاں پہنچ گئی. اب 2 آسمان الگ الگ نظر آ رہے ہیں آپ کو، ہے نا. ایک آسمان یہ جو ہے تو زمین، آپ اسے آسمان سمجھتے ہیں. ایک یہ محدود آسمان جو کچھ بھی نہیں ہے.
یہ آسمان تو رہوار مبارک مصطفیٰ کے ٹاپوں کی گرد ہے، غبار توسن مصطفیٰ یہ آسمان۔ ہاں شاعرانہ عبارت ضرور معلوم ہوتی ہوگی آپ کو، لیکن شاعرانہ مضمون نہیں ہے۔ حقیقت اس کائنات کی یہی ہے، یہ پوری کائنات پیکر مبارک مصطفیٰ کی نسبت سے خاک قدم مصطفیٰ کے برابر ہے۔ پوری کائنات، یہ چمکتا ہوا سورج، یہ چاند، یہ کہکشائیں، یہ جتنی بڑی کائنات ہے جس میں سائنسداں حیران پھر رہے ہیں، یہ سب خاک قدم مصطفیٰ ہے۔ آسمان اندرون ذات مصطفیٰ ہے، جہاں سفر آسان نہیں۔ اب اگر آسمان بھی دو ہو گئے، زمان بھی ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے، تو پھر معراج کی بحث کہاں شب بھر میں پوری ہو سکتی ہے؟ یہ سب تو معراج کے بیان کی تمہید ہے، یہ صرف حقیقت معراج کو سمجھنے کے لیے تمہید ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب تک تقریباً 20-22 تقریریں معراج کے موضوع پر میں نے کی ہیں، لیکن سب تمہید ہے، ابھی حقیقت معراج بیان نہیں ہو سکی اور ہو بھی نہیں سکے۔ کس کی معراج، کون جانے والا، کون لے جانے والا، کون جانے والا، کون لے جانے والا؟ لوگ کہتے ہیں ملائکہ انبیاء سے افضل ہیں، اسی معراج نے بتا دیا کہ ملائکہ کی حد کہاں تک ہے اور سید الملائکہ کی حد کہاں تک ہے، جہاں جبرائیل جا کر کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ لو دنوت انملتا لاحترق، اگر یک سرے منہ یہ برتر پرم فروغ تجلی بے سوزت پرم، اگر اس حد سے آگے بڑھ جاؤں تو میرے بالوں پر جل کے رہ جائیں۔ جہاں جبرائیل جیسے نوری فرشتے کے بالوں پر جل جاتے ہیں، وہاں مصطفیٰ جیسا بشر اپنے جسم مبارک کے ساتھ آگے بڑھ جاتا ہے۔ پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے تھے۔ دست ادب جوڑ کے ایک جملہ کہہ رہا ہوں اس اعتماد کے ساتھ کہ آج تک یہ جملہ کسی نے نہ کہا ہے نہ لکھا ہے۔ مولانا افتخار صاحب موجود ہیں، یہ مجھے بہت عزیز ہیں، نیک ہیں، متقی ہیں اور عالم ہیں، اور عالم باعمل ہیں۔ عالم باعمل یعنی انہوں نے دین کو تجارت نہیں بنایا، پڑھاتے ہیں، کماتے ہیں، دین کی خدمت کرتے ہیں۔ دین کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ دین کو انڈسٹری بنا دیا گیا۔ دین ریلیجن کو انڈسٹری بنا دیا، اور اب دست ادب جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ خدا را عزاداری کو بھی انڈسٹری بننے سے بچا لیجئے۔ اچھا نہیں لگے گا یہ جملہ آپ لوگوں کو، نہ لگے؟ کچھ دنوں کے بعد آپ اس جملے کی حقیقت کو درک کریں گے۔ خدا کی قسم، زمین تا آسمان کتنی چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، بے شمار خدا کی قسم بے شمار چیزیں اللہ نے کسب معاش کے لیے پیدا کی ہیں۔ خون مبارک حسین بہت مقدس ہے، اسے کسب معاش کا ذریعہ نہ بنایا جائے۔ زمین کا آسمان کتنی چیزیں ہیں کسب معاش کے لیے، کریمانہ کسب معاش، عزیزانہ کسب معاش، شریفانہ کسب معاش، جیسا چاہو کسب معاش کرو۔ زمین کا آسمان، ہزارہ وسائل، ہزارہ کا لفظ چھوٹا ہے، لیکن انڈسٹری بنا دیا گیا، دین کو بھی انڈسٹری بنا دیا گیا۔ بے ساختہ یہ جملہ آ گیا زبان پر، چونکہ ان کو دیکھ لیا میں ان سے اس لیے خوش ہوں کہ یہ پڑھاتے ہیں، معلم ہیں، اپنی
فیس لیتے ہیں، اجرت لیتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں، سر پہ عمامہ بھی ہے، دین کی خدمت بھی کرتے ہیں. خدا انہیں سلامت رکھے. بہرحال یہ تشریف فرما ہے، تو اس لیے میں نے یہ جملہ کہا کہ اب جو جملہ کہنے جا رہا ہوں اس مسئلے کے حل کے لیے. کون سا مسئلہ؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج مبارک جسمانی تھی یا روحانی، یہ ایک سوال. دوسرا سوال یہ کہ ممکن کیسے ہے جسمانی معراج اصلا؟ ہم مان بھی لیں تو ممکن کیسے ہے؟ توجہ رکھیے گا. وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بانی کے زمانے سے لے کر، ان کے پہلے سے لے کر اور اب تک جتنی بحثیں کھڑی کی گئیں کہ معراج حضور، معراج حضرت جسمانی نہیں تھی، روحانی تھی، یا بعض حضرات کہتے ہیں کہ خواب دیکھا تھا. اب یہ جملہ تو میں کئی بار کہہ چکا ہوں نا، دوہرا دوں، جی چاہ رہا ہے دہرانے کا، اس لیے کہ آپ حضرات کو یاد نہیں رہتے اور اس کے لیے خطیب کو موقع مل جاتا ہے دہرانے کا. آپ حضرات کا بھول جانا خطیب کے لیے تو بہت ہی عمدہ بات ہے، دہرانے کا موقع مل جاتا ہے. لیکن بہرحال میں نے کبھی کہا تھا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ معراج پیغمبر خواب ہے، خواب، میں نے مثال بھی دی تھی، اور یہ مثال سے آپ بہت سے حضرات مانوس ہوں گے. عمر کی ایک منزل وہ ہوتی ہے، خاص طور سے بچپنے اور نوجوانی کی منزل. حالانکہ بڑھاپے تک لوگ ایسے خواب دیکھتے ہیں، مگر بچپن اور نوجوانی میں زیادہ دیکھتے ہیں. خواب دیکھتے ہیں کہ ہم سو رہے ہیں اور اس کے بعد کوئی آیا اور اس نے ہاتھ پکڑا اور بستر سے اٹھایا اور لے کے ہوا میں اڑتا چلا جا رہا ہے، اور بہت اوپر جاتے ہیں اور دم گھٹنے لگتا ہے، اور اس کے بعد آنکھ کھل جاتی ہے، بلک بلک کے بچے روتے ہیں. ماں باپ دوڑ کے آتے ہیں، کیا ہوا بیٹا؟ وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا تھا کہ کوئی آیا ہمیں لے جا رہا تھا. تو کوئی نہیں کہتا کہ مبارک ہو بیٹا تم صاحب معراج ہو گئے. یا صبح اٹھ کے فخر کرے، صبح اٹھ کے فخر کرے، خاندان والوں سے بتائے کہ آج میرا بیٹا صاحب معراج ہو گیا. یہ خواب دیکھتے ہیں لوگ. خواب کا نام معراج نہیں ہے. اور دراصل جن لوگوں نے یہ نظریہ قائم کیا کہ معراج خواب ہے، ان کا اسلام بھی تو خیالی ہے. حقیقی اسلام ہوتا تو حقیقی معراج کے قائل ہوتے. خواب کا سا اسلام ہے، خیال کا سا اسلام ہے، تو خواب سی معراج. حضور نے خواب نہیں دیکھا تھا، نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خواب میں معراج سے مشرف فرمایا تھا. قرآن کا متن دیکھ لیجئے، جہاں اللہ نے کسی کو خواب دکھایا ہے وہاں کہا ہے کہ خواب ہے. جناب ابراہیم کو خواب دکھایا تھا تو خواب کہہ کے بیان کیا. پیغمبر کو خواب نہیں دکھایا تھا، اگر خواب دکھایا ہوتا تو خواب کہہ کے بیان کرتا پروردگار. یا کوئی وحی اگر خواب میں نازل ہوتی تھی تو پیغمبر یہی تو کہتے تھے کہ یہ وحی آئی ہے خواب میں. معراج خواب نہیں ہے، واقعہ ہے. بہرحال یہ بحث ہے خواب. یا اس سے بڑھے جو لوگ آگے انہوں نے کہا کہ روحانی معراج تھی، جسمانی نہیں. اب جو میں نے کہا پورے اعتماد کے ساتھ کہ یہ جملہ جو میں ابھی عرض کر رہا ہوں، اس بحث کو کہ حل کا ایک زاویہ یہ ہے جو آج تک نہ کسی نے لکھا نہ کسی نے تفوہ کیا، وہ یہ کہ اگر تم جسم پیغمبر کو اپنے جسم کی طرح سمجھو گے تو یقیناً معراج ناممکن ہے. جسم مبارک مصطفیٰ کی حقیقت کچھ اور تھی، اس لیے ان کی معراج میں شک کی گنجائش نہیں ہے. توجہ ہے میں کیا گزارش کر رہا ہوں؟ آپ پیغمبر کے جسم کو اپنا جسم کا سا سمجھتے ہیں. تمہید مجلس میں نے کیوں گزارش کی تھی؟ تمہید مجلس میں نے کیوں گزارش کی کہ ایسی صحیح السند حدیثیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ جسم مبارک و مقدس پیغمبر ہمارے جیسا جسم نہیں تھا. جیسے آگے دیکھتے تھے ویسے ہی پیچھے دیکھتے تھے، سوتے تھے مگر غافل نہیں ہوتے تھے. جسم تھا مگر سایہ نہ تھا. اور سنیے، آپ ابھی باور کریں یا نہ کریں، میں نے کتاب میں روایت پڑھی ہے تو عرض کر رہا ہوں. ایک خاص پٹکا آپ کی، بہت ہی حسین قیمتی پٹکا آپ کی کمر میں تھا، آویزہ تھا.
ایک شخص آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ یہ پٹکا بہت خوبصورت ہے، بہت حسین ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے، بڑا قیمتی، مجھے عنایت فرما دیں گے؟ کہا لے لو۔ حضور عطا فرمائے؟ کہا لے لو۔ حضور عطا فرمائے، وہ منتظر تھا کہ حضور کھولیں گے، نکالیں گے، دیں گے۔ کہا بھئی ہاتھ بڑھاؤ اور لے لو۔ اس نے ہاتھ بڑھایا کمر مبارک اور یوں لے لیا، جسم مبارک ویسا ہی کا ویسا ہے، اور وہ پٹکا اس کے ہاتھ میں چلا گیا۔ آپ اس جسم کو کیا کہیں گے؟ یہ لطافت جسم پیغمبر، یہ لطافت جسم پیغمبر، یہ لطافت جسم پیغمبر۔ آپ کے اور ہمارے جیسا بدن مبارک تھا ان کا۔ اگر یہ بات روشن ہو جائے کہ بدن مبارک پیغمبر کیسا تھا، ہمارے بدن کے لیے ناممکن ہے خلاؤں سے گزرنا۔ پیغمبر کے جسم مبارک کے لیے ناممکن نہیں ہے، عین ممکن ہے خلاؤں سے گزرنا۔ اس لیے آپ گئے، جبرائیل لے گئے، براق آیا، ایک منزل تک براق نے ساتھ دیا، پھر براق بھی تھک گیا مگر جسم پیغمبر نہیں تھکا۔ پھر رف رف آیا، رف رف کی جب حد تمام ہو گئی مگر جسم پیغمبر کی حد تمام نہیں ہوئی۔ اور اس کے بعد وہ منزل آئی کہ جبرائیل کے قدم رک گئے مگر پیغمبر اپنے بدن مبارک کے ساتھ آگے تشریف لے گئے۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ پیغمبر، پیغمبر کون پیغمبر؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بڑی اصل اصیل ہے، اس کو علمی طور پر بحث کرنے کی بات ہے۔ اس ایک جملے پہ کتابیں لکھی جائیں، تحقیق ہو کہ یہ بحث جو ہے پیغمبر کی معراج جسمانی تھی کہ روحانی، جسمانی تھی کہ روحانی، جسمانی، یہ بحث قائم ہی اس پر ہے کہ ان کے جسم کو آپ اپنے جسم جیسا سمجھ رہے ہیں۔ جو چیز آپ کے لیے ناممکن ہے آپ ان کے لیے ناممکن سمجھ رہے ہیں۔ آپ کو پرواز کرنے کے لیے ہوائی جہاز درکار ہے تو آپ سوچیں پیغمبر ہوائی جہاز کے بغیر کیسے جا سکتے ہیں۔ آپ کو چاند پر جانے کے لیے جس طرح کے راکٹس درکار ہیں، آپ سوچیں پیغمبر کے لیے ویسے ہی راکٹس ہونے چاہیے تھے، ورنہ وہ کیسے چلے گئے؟ آج سے 1400 برس پہلے سائنس تو تھی نہیں، ناسا کا وجود نہیں تھا۔ یہ ناسا نے جو انسانیت کا ناس کر رکھا ہے یہ الگ داستان ہے۔ چھوٹا موٹا ناس نہیں ہے، الف لگا ہوا ہے اس میں، بڑا ناس ہے، اسی لیے تو ناسا کہتے ہیں۔ آپ حضرات یہ نہ سمجھیں کہ میں سائنس کی تحقیر کر رہا ہوں، تحقیر نہیں کر رہا ہوں، اس کی اپنی اہمیت ہے، ان کی جو خدمتیں ہیں اپنی جگہ ہیں، مگر جو جوہر حقیقت بشری ہے اور اس کے علاوہ جو جوہر حقیقت مصطفی ہے، جو حقیقت محمدیہ ہے، اگر اسے نگاہ میں لائیں تو یہ بحث ہی نہیں ہے کہ جسمانی تھی یا روحانی۔ بس اس تازہ بحث کو کہنے کے بعد پھر ایک پرانا جملہ دہرانے پر مجبور ہوں کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ روحانی معراج ہے وہ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ روح اور جسم کی جدائی کا نام موت ہے، معراج نہیں۔ جسم یہاں رہ گیا، روح اوپر چلی گئی، یہ موت ہے، معراج نہیں ہے۔ معراج نام ہی اس کا ہے کہ روح کا اتنا غلبہ جسم پر ہو کہ جہاں تک روح جائے اپنے ساتھ جسم کو ساتھ لے جائے۔ جسم ہی نہیں، دوش پر ردا ہو تو وہ بھی ساتھ جائے، قدم میں نعلین ہو تو وہ بھی ساتھ جائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بس گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ اب ایک دو نکتے اگر تازہ علمی نکتے آپ تک منتقل کر دیے میں نے جو قابل غور ہوں تو بس کافی ہے نا اتنا۔
کافی ہے. اب پھر انشاءاللہ آئندہ بحث ہوگی, آگے بڑھے گی بات. دو باتیں اہم یاد رکھیے گا جو آج سے پہلے ممبر پہ میں نے ڈسکس نہیں کی تھی. آج جناب اختر ضامن صاحب کے حسن نیت کی برکت سے ان کے ممبر سے میں نے گزارش کی. پہلی بات, ازل و ابد کی حقیقت, ظاہر زمان و باطن زمان. دوسری بحث, معراج سے متعلق جو مغالطے ہیں ان میں اصل مغالطہ یہ ہے کہ آپ نے ان کے بدن کو اپنے بدن جیسا سمجھ رکھا. اس دنیا میں وہ ہماری طرح رہتے ہیں, یہ ان کا لطف ہے, ان کا کرم ہے, یہ ان کی خاکساری ہے کہ انہوں نے نوری ہونے کے باوجود خاکسارانہ ظہور اختیار فرمایا ہے. بہت پہلے جملہ کہہ چکا ہوں, تازہ جملہ تھوڑی ہے. یہ ان کا حوصلہ ہے ذوالفقار صاحب عرف سبحان اللہ کا. یہ ان کا حوصلہ ہے کہ میرے پرانے جملوں پر بھی دوبارہ سبحان اللہ کہتے ہیں. لیکن یہ کہہ چکا ہوں, یہ حضرات معصومین علیہم السلام کا ایثار ہے. وہ نوری ہیں, نوری, وہ نور کے پیکر تھے, انہوں نے خاکسارانہ ظہور اختیار فرمایا. اللہ اکبر. یہی کیا کم مصیبت ہے, کیا کم ایثار ہے, کیا کم قربانی ہے. اب سوچ نہیں سکتے حضرات محمد علیہ السلام کی ایثار و قربانی کو. اپنا شعر پڑھنا نہیں چاہتا مگر مجھے وہ بھی یاد آ رہا ہے. میر انیس علیہ الرحمہ کی زمین میں میر صاحب کا مشہور سلام ہے, صدا ہے فکر ترقی بلند بینوں کو, ہم آسمان سے لائے ہیں ان زمینوں کو, جس پر وہ جوش کا مشہور گویا معترضانہ شعر بھی ہے کہ کہاں تصور پستی بلند بینوں کو, ہم آسمان سے لاتے نہیں زمینوں کو. مگر اس کا جواب بھی کسی انیس پرست نے اچھا دیا ہے, اور جواب یہ ہے کہ صدا عروج کی دھن ہے بلند بینوں کو, ہم آسمان بنا دیتے ہیں زمینوں کو. صدا عروج کی دھن ہے بلند بینوں کو, ہم آسمان بنا دیتے ہیں زمینوں کو. بس اگر یہ ذہن آپ کا یہ تین اشعار قبول کر چکا تو اب یہ چوتھا جو حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام کے تعلق سے گزارش کرنے کی کوشش کی ہے کہ زمین پر بھیج کے حق نے فلک نشینوں کو, زمین پر بھیج کے حق نے فلک نشینوں کو, فلک کی راہ دکھائی زمین گزینوں کو. آپ ان کی معراج میں شبہ کرتے ہیں, اللہ نے ان کو یہاں بھیجا تاکہ آپ کو معراج کی راہ دکھائیں, آپ کو بتائیں کہ بلندیوں کی راہیں کیا ہیں. اسی لیے علی علیہ السلام نے فرمایا تھا مجھ سے پوچھ لو آسمانوں کے راستے, آسمانوں کے راستے, یعنی معراج کی راہیں پوچھ لو. اور آپ انہی کی معراج میں شبہ کرتے ہیں. بس گفتگو ختم ہو گئی, گفتگو ختم ہو گئی. یہ خود کیا کم ایثار ہے, قربانی ہے کہ وہ تشریف لائے. نور, نور محض, نور خالص, نور بحث, محض نور, نور محض. انہوں نے خاکسارانہ ظہور اختیار فرمایا, ہماری طرح نظر آنے لگے, ہماری طرح زندگی بسر کی, اور اس کے بعد ہم نے بھی ان کو اپنی طرح کا سمجھا, اور پھر مظالم کا سلسلہ. اللہ اکبر. اسی لیے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ ہے, فرماتے ہیں ما اوذی نبی قط فی اللہ کما اوذیت, کسی نبی کو اللہ کی راہ میں اتنی اذیتیں نہیں دی گئیں جتنی مجھے دی گئی ہیں. کتب صحاح میں یہ فقرہ موجود ہے, کسی نبی کو اللہ کی راہ میں اتنی اذیتیں نہیں دی گئیں جتنی مجھے دی گئیں. کیا کیا اذیتیں مصطفیٰ کو نہیں پہنچی.
کتنی اذیتوں، کتنے مصائب کا تذکرہ کیا. تذکرہ ممکن نہیں ہے. خود حضور کی جو ناقدری ہوئی، حضور کے فضائل کا انکار کیا گیا، پھر حضور کو جو جسمانی اذیتیں دی گئیں، اور پھر حضور کے اہل بیت پر تو قیامتیں ٹوٹ گئیں. حضور کی آنکھوں کے بند ہوتے ہی جس دروازے پہ حضور آ کے کہتے تھے السلام علیکم یا اہل البیت، مسلسل جس دروازے پر حضور آ کر کہتے تھے السلام علیکم یا اہل البیت، اسی دروازے میں آگ لگا دی گئی. آپ دیکھ لیں، ذرا تصور تو کریں. جن بچوں کو حضور اپنے شانے پہ بلند کرتے تھے، حضور جن بچوں کو اپنے شانے پر بلند کرتے تھے، جن کے لیے حضور ناقہ بنتے تھے، وہی تو تھے جنہیں کربلا میں گھوڑے کی ٹاپوں سے روندا گیا. کوئی تصور ہے؟ اگر مراتب اہل بیت کا اندازہ ہو اور پھر ان واقعات پر نظر ہو تو کبھی آنسو تھم سکتے ہیں؟ یا آواز گریہ کبھی تھم سکتی ہے؟ آج 6 محرم ختم ہو رہی ہے، کل 7 محرم ہے، مگر یہ پرانی قدیم مجلس ہے اور یہاں مجلس کے بعد علم برآمد ہوتا ہے. اس لیے میرا ذہن حیران ہے میں کس کس کا تذکرہ کروں. ہم عام طور پہ 6 محرم کو حضرت علی اکبر شبیہ پیغمبر کا تذکرہ کریں، 7 محرم کو یا شب ہفتم سے جناب قاسم کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے. لیکن جب عالم مبارک کی رعایت سے حضرت عباس کا تذکرہ ہوتا ہے. ہر شہید کربلا کا وہ ہے جس نے شہادت کو منزل معراج تک پہنچایا ہے. لیکن ہاں، چونکہ شبیہ علم برآمد کی جائے گی، علم اٹھایا جائے گا، اس لیے بس 2-3 فقرے عرض کروں. وہ ذات گرامی جس نے وفا کو معراج تک پہنچایا ہے، وہ علمدار حسینی. اللہ اکبر، کیا مقام ہے، کیا منزلت ہے. سب کا مرثیہ آپ کہتے ہیں، نوحہ آپ کہتے ہیں، اس شہید کا کیا مرتبہ ہوگا جس کا مرثیہ خود حسین نے کہا. حضرت سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام نے جناب عباس کی شہادت پر نظم میں بھی اور نثر میں بھی جو دردناک کلمات ادا فرمائے ہیں، جو مرثیہ ارشاد فرمایا ہے. ایک مقام پہ فرماتے ہیں بھیا عباس، تمہارے بعد وہ آنکھیں بیدار رہیں گی جو اب تک سوتی تھیں چین کی نیند، اور جو تمہاری ہیبت سے ہمیشہ جاگتے تھے اب وہ چین کی نیند سو جائیں گے. اللہ اکبر. وجود مبارک و مقدس حضرت عباس کیسا سہارا تھا اہل بیت کے لیے، کیسا سہارا تھا اہل حرم کے لیے، کیسا سہارا تھا جناب زینب کے لیے، کیسا سہارا تھا جناب ام کلثوم کے لیے. اور بچوں کو بس جناب عباس کے لیے ایک جملہ کافی ہے، ایک جملہ کافی ہے. بہت غور سے تحقیق کر کے کتب مقاتل کو پڑھیے، تاریخ پڑھیے، کتب مقاتل پڑھیے، ڈھونڈیے، تلاش کیجیے. دیکھیے بڑوں کا تو شعور بیدار رہتا ہے نا. بڑے سمجھتے ہیں کس کی کیا حیثیت ہے، کس کی کیا حقیقت ہے، کس کے کیا اختیارات ہیں، کس کے کیا ملکات ہیں، کس کی دسترس میں کیا ہے کیا نہیں ہے. بچے تو بچے ہوتے ہیں نا. لیکن قافلہ حسینی کے بچوں کو بھی معلوم تھا کس کے کیا اختیارات ہوتے ہیں. جب تک حضرت عباس کا سایہ برقرار رہا بچوں کی امید تھی کہ پانی مل جائے گا. اس لیے العطش العطش فرمات کہتے رہے بچے، العطش العطش. پانی کی طلب بس اس وقت تک رہی جب تک عباس تھے.
عباس کے بعد کسی بچے نے زبان پر پانی کا تقاضا نہیں جاری کیا. کیسی آس تھی, کیسی دھارس تھی عباس کے وجود سے. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. آپ کی آوازیں بلند. جب تک حضرت عباس رہے بچے کہتے رہے الاتش الاتش الاتش, مگر جب حضرت عباس کا لاشا خیمے میں نہیں آیا, جب حضرت عباس علیہ السلام کا علم آپ کے لہو میں تر, حضرت سید الشہداء لے کے خیمے میں آئے ہیں, بس اس کے بعد سے کسی بچے نے پانی کا تقاضا نہیں کیا. خدا آپ حضرات کو ہمیشہ سعادت گریہ عطا فرمائے, مصائب اہل بیت میں, مصائب سید الشہداء میں, مصائب حضرت عباس میں. یہ گریہ عبادت ہے, بار بار عرض کرتا ہوں, یہ گریہ عبادت ہے. حضرت عباس, تاریخ پڑھیے, حضرت عباس کی جنگوں کا بھی تذکرہ تاریخ میں ہے, حضرت عباس کی شجاعتوں کا بھی تذکرہ تاریخ میں ہے, لیکن شجاعت عباس پر صبر عباس غالب ہے, شجاعت عباس پر وفائے عباس غالب ہے. جناب عباس کا سب سے بڑا جہاد کربلا میں ضبط جہاد ہے, ضبط جذبہ جہاد سب سے بڑا جہاد ہے. آخر تک جناب سید الشہداء نے جنگ کرنے کی اجازت کہاں دی, لڑنے کی اجازت دی کہاں؟ حضرت ابو الفضل عباس نے جب سر جھکا کے آقا سے کہا, آقا اب مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیجئے. آقا نے فرمایا تم تو ہماری فوج کے علمدار ہو. تو حضرت عباس نے کیا کہا, آقا اب وہ فوج کہاں رہ گئی جس کا میں علمدار ہوں, اب وہ فوج کہاں رہ گئی؟ امام نے پھر کیا فرمایا, کہا اچھا جانے کا تہیہ کر ہی لیا ہے تو بچوں کے لیے پانی کی کوئی سبیل کرو. عباس کے ایک ہاتھ میں نیزہ ہے, ایک ہاتھ میں علم ہے, مشق ہے. آپ تشریف لے گئے ہیں, آپ سب مستحضر ہیں, آپ کی آنکھوں میں نگاہوں میں سب منظر ہے, آپ برابر یہ مصائب سنتے رہتے ہیں, لیکن خدا کی قسم ان مصائب میں, تاثیر میں, علمناکی میں کبھی کوئی کمی نہیں آتی. ادھر نام عباس آیا ادھر آنکھیں آنسو برسانے لگتی, ادھر نام سکینہ آیا ادھر آنکھیں آنسو برسانے لگتی. یہ تاثیر ہے اخلاص عباس, وفاء عباس, جوہر عباس. جناب عباس تشریف لے گئے. فرات تک پہنچنے کے لیے, نہر القمہ تک پہنچنے کے لیے کس قدر جنگ کی ہوگی جناب عباس نے. کیا آسانی سے پہنچ گئے ہوں؟ کیا آسانی سے پہنچ گئے ہوں؟ کس قدر بہادری کے ساتھ, شجاعت کے ساتھ جنگ کی ہوگی جب پہنچے ہیں. لیکن جب وہاں سے نکلے ہیں واپس, اور جذبہ یہ تھا کہ مشق کسی صورت سے خیمے تک پہنچ جائے. دشمنوں نے بھی یہ تہیہ کر لیا تھا کہ مشق کو خیمے تک پہنچنے نہیں دیں گے. ایک مرتبہ کسی شقی نے ایک درخت کی آڑ لے کر جناب عباس علیہ السلام کے ایک شانے پہ وار کیا. خدا کی قسم ذرا دیکھو تو عباس کا حوصلہ, عباس کا ہنر جنگ. کسی کے ایک شانے پہ بھی وار ہو نا تو دوسرے ہاتھ میں جو چیز ہو وہ ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے. مگر یہ عباس ہے کہ جو ہاتھ جس پر ضرب لگی ہے اس ہاتھ سے بھی مشق فوراً دوسرے ہاتھ میں لے لی. توجہ ہے, اگر کسی کے ایک شانے پر بھرپور وار ہو تو دوسرے ہاتھ میں جو چیز ہوگی وہ ہاتھ سے چھوٹ جائے گی. یہ عباس ہے کہ ادھر شانہ کٹا, ادھر عباس نے دوسرے ہاتھ میں مشق لے لی, اور پھر جب دوسرا شانہ قلم ہوا تو شانے کی پرواہ نہیں ہے, فوراً کسی صورت سے مشق کو اس طرح سنبھالا کہ دانتوں سے مشکیزہ تھام لیا ہے جناب عباس. مجھے بعض بزرگوں کا جملہ یاد آتا ہے کہ کوئی کیسے کہے حضرت عباس سے کہ آقا ذرا آپ آواز دے کر کسی کو آواز دے دیں, امام حسین کو آواز دے دیں کہ آئیں آقا میں نے مشق بھر لی ہے, پانی موجود ہے, میرے دونوں ہاتھ زخمی ہو گئے, آپ یہ مشق کسی صورت سے بچوں تک پہنچا دیں. مگر آواز دیں تو کیسے دیں, دانتوں میں مشق ہے. ہاں
دل ہی دل میں حضرت عباس دعائیں فرمانے، پروردگار کسی صورت سے یہ پانی خیام حسینی تک پہنچ جائے. مگر جب جناب عباس کی یہ دعا پوری نہ ہوئی اور مشک کسی تیر نے آ کر مشک چھٹ گئی، پانی بہہ گیا، اس کے بعد یقیناً کوئی سننے والا تو نہ تھا، مگر میرا دل کہتا ہے کہ اب عباس یہ کہہ رہے ہوں گے پروردگار اگر یہ مشک خیمے میں نہیں گئی تو میری لاش بھی خیمے میں نہ جائے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. بس گفتگو ختم ہو گئی، نہ حد فضائل بیان ہو سکتی ہے نہ حد مصائب، گفتگو ختم ہو گئی. جناب عباس نے آواز دی جناب امام حسین کو اس انداز سے کہ آقا آپ پر آخری سلام. حضرت امام حسین تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد جناب عباس کی وصیتیں سماعت فرمائیں. جناب عباس نے یہی کہا کہ میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے. اس وقت سرکار سید الشہداء نے یہی علم جو آپ علم اٹھائیں گے، یہ علم اس علم کی شبیہ ہے. یہ علم جو عباس کے وفادار لہو میں تر تھا، لاش کے بجائے یہ علم لے کر سید الشہداء خیمے میں آئے ہیں. اور اس کے بعد جو کوہرام برپا ہوا ہے، جو حشر برپا ہوا ہے، جس طرح بیویوں نے ماتم کیا ہے، جس طرح بچوں نے ماتم کیا ہے، واہ عباسا واہ عباسا واہ محمدا واہ علیہ، آج بھی آپ اسی طرح سے ماتم کریں اور اس علم کا استقبال کریں. واہ عباسا واہ علیہ واہ محمدا.